بنی اسرائیل کے عابد کا ایک عبرتناک واقعہ۔ سابقہ میں ایک شخص بہت ہی بڑا عبادت گزار، زاہد اور عابد تھا۔ سارے کام چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا، لیکن بیوی بچوں کا مسئلہ بھی سامنے تھا۔ اس کی خواہش ہوئی کہ ان تمام جھگڑوں کو چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں لگا رہے۔ اس نے بیوی کو الگ کیا کہ ساری جائیداد دے دی اور سب کچھ دے دلا کر سمندر کے وسط میں ایک ٹیلا تھا، وہاں آ کر ڈیرا ڈال دیا اور ہر وقت عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسی کڑوے سمندر سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا۔ ایک نالی سے ٹھنڈا پانی نکلنے لگا اور ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیتا اور ایک کٹورا پانی پی لیتا۔ اس طرح اس نے 500 برس خالص و مخلص عبادت کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے سجدے کی حالت میں وفات دے دیجیے، میں عبادت ہی میں ختم ہو جاؤں، اور یہ بھی درخواست کی کہ میرے بدن کو آپ قیامت تک سجدے کی حالت میں محفوظ رکھیں تاکہ میں قیامت کے دن صورتاً بھی سجدہ گزار اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں درخواستوں کو منظور فرما دیا اور ان کی وفات ہوئی اور اسی حالت میں بدن کو محفوظ فرمایا۔ مورخین ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بھی وہ محفوظ ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے گنجان درخت اگا دیے ہیں کہ لوگ ہیبت زدہ ہیں اور وہاں پر نہیں جاتے۔ بہرحال انتقال کے بعد اسی حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی قیامت کے دن۔ اس عابد کے دل میں ایک وسوسہ گزرے گا کہ 500 برس ہم نے خالص عبادت کی، مگر اب بھی اپنے فضل ہی سے بخشے جا رہے ہیں۔ کم از کم دلداری کے لیے یہی فرما دیتے کہ ہم نے تیری عبادت کی، اس کے بدلے میں جنت دے دی، تو میں خوش ہو جاتا کہ محنت ٹھکانے لگ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عبادت کی، اس کے بدلے مجھے یہ جنت ملی، نہ کہ تیرے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر علم رکھتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں کے ہر راز کو جانتا ہے۔ 500 سال کی عبادت صرف ایک کٹورے پانی کے بدلے میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائیں گے، اس کو دوزخ میں ڈالنا نہیں، البتہ لے جاؤ اتنی دور، اس کو کھڑا کرو کہ جہنم کے 500 برس کا راستہ وہاں سے ہو۔ ملائکہ اس کو اس جگہ لے گئے۔ جب وہ مقام پر پہنچا تو جہنم سے ایک لپیٹ آئی اور ایک دم سر سے پیر تک اس کو خشک کر دیا۔ اس نے پیاس پیاس چلانا شروع کیا تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ عابد نے عرض کیا، یہ مجھے دے دو۔ آواز آئی، یہ پانی قیمت سے ملے گا۔ عابد نے کہا، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ جس نے 500 برس خالص عبادت کی ہوگی وہ اس کے بدلے میں اس کو لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ عابد نے کہا، ہاں ہاں دے دو، میرے پاس عبادت ہے 500 سال کی۔ اس نے بولا، لے لو۔ اس کو پانی کا کٹورا دیا، اس نے پی لیا اور جان بچی۔ پھر حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو واپس لاؤ۔ فرشتے واپس لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، تیری 500 برس کی عبادت کا صلہ ہماری طرف سے ادا ہو گیا، اور وہ تیرا ہی تجویز کرتا تھا کہ 500 برس کی عبادت کے بدلے خوشی سے ایک کٹورے پانی پر تو راضی ہو گیا اور وہ تجھے دے دیا گیا۔ اب معاملہ برابر ہو گیا، اب حساب دے، تو کتنی عبادت دنیا سے لے کر آیا ہے؟ جو تجھے روز ایک انار دیتے تھے، اس کا ہر دانے کا حساب دے۔ اس کے بدلے میں کتنی عبادت لے کر آیا ہوں، اور پانی کے لاکھوں پیالوں کو جو تو نے پیا، ایک ایک قطرے کا حساب دے۔ اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لائے ہو؟ اور ہم نے جو آنکھوں میں نور بخشا تھا، اس کا ایک ایک تار
था کہ تو اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتا تھا، اس کے ہر تار کا حساب دے، اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لائے ہو؟ اور ہم نے جو سانس کی نعمت دی تھی جس سے تو زندگی گزارتا رہتا تھا اور ہر سانس کا حساب دے، اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لائے ہو؟ یہ سن کر عابد تھرا گیا اور عرض کیا، اے اللہ، بے شک آپ کے فضل ہی سے نجات دی گئی ہے مجھے، کسی کے عمل سے نہیں۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر پہنچنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خواہ 5000 برس عمل بھی کر لے مگر فضل ہی کام دے گا، محض عمل کام نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے تو سب سے بڑی نعمت ہے، اگر اس کو عمل کہہ دے تو یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ تو عمل کی صورت دی گئی ہے۔ تو دوستو، اس پورے واقعے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جب نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے عمل سے جنت میں جائیں گے، بلکہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک کہ رحمت خداوندی نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکیں گے۔ ہمارے عمل بہت خراب ہیں، بالکل اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہمیں جنت تک لے کے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوگا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں یا مسلسل کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ شرمندہ بھی رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ احساس نہیں دل میں پیدا ہونے دینا چاہیے کہ ہمارے عمل تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں پکڑ ہوگی، ہماری کوئی کسی بھی قسم کی پکڑ نہیں ہوگی، یہ ہمارے لیے کافی ہوگا، وہ یہ چیز ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ تو ہمیشہ اپنی چیزوں پہ نادم اور شرمندہ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کی اپیل کرتے رہنے چاہیے۔ اگر آپ ایسے ہی دین کی باتیں، قصے اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔